السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق نمبر 2 میں سورۃ الفلق کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الفلق کا تعارف۔ اس سورت کا نام سورۃ الفلق ہے۔ یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی 5 آیات ہیں۔ یہ سورت 23 الفاظ اور 69 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں فلق کا لفظ مذکور ہے، جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ قل کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق یعنی صبح۔ پورا معنی یوں ہوگا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ من شر ما خلق، من شری کا معنی ہے شر سے، ما خلق اس کا معنی ہے جو اس نے پیدا کیا۔ پورا معنی یوں ہوگا تمام ان چیزوں کی برائی سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، غاسق اندھیرا، اذا وقب جب وہ چھا جائے۔ پورا معنی یوں ہوگا اور اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، النفاثات پھونکے مارنے والیاں، فی العقد گرہوں میں۔ پورا معنی یوں ہوگا اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، حاسد حسد کرنے والا، اذا مانے جب، حسد وہ حسد کرے۔ پورا معنی یوں ہوگا اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ معوذتین کی فضیلت۔ آخری 2 صورتیں یعنی سورۃ فلق اور سورۃ الناس معوذتین کہلاتی ہیں۔ احادیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل کوئی آیت نہیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ تعوذ کے باب میں یعنی برائیوں سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں جتنا اثر یہ 2 صورتیں رکھتی ہیں، اس کے برابر کوئی کلام نہیں۔ یہاں پر فضیلت سے مراد مطلقاً فضیلت نہیں ہے، کیونکہ مطلق فضیلت سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات اور آیت الکرسی وغیرہ کی زیادہ ہے۔ تاہم پناہ مانگنے کے سلسلے میں ان صورتوں جیسا کلام نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں اور نہ ہی قرآن پاک میں۔ گویا کسی بھی آسمانی صحیفے میں پناہ سے متعلق کلام ان 2 صورتوں کے برابر نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان صورتوں کے نزول سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعاذہ کے لیے مختلف کلمات پڑھتے تھے، مگر جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ نے انہیں اختیار کر لیا اور زیادہ تر انہی سے تعوذ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد ان 2 صورتوں کی تلاوت کیا کرو تاکہ ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے پناہ حاصل ہو سکے۔ ان 2 صورتوں کو نماز کے بعد ورد کی حیثیت حاصل ہے۔ روشنی اور تاریکی شر ہے اور تاریکی عدم ہے، اس کے مقابلے میں روشنی وجود ہے۔ خوبی کا تعلق وجود سے ہوتا ہے اور شر کا تعلق عدم سے ہوتا ہے، لہذا جب روشنی نمودار ہوتی ہے تو اس سے ہر قسم کی خوبی حاصل ہوتی ہے اور تاریکی میں شر و فساد واقع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک یہ بھی صفت ہے، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا۔ اللہ تعالیٰ تاریکی میں سے صبح کو پھڑا کر نکالتے ہیں اور اس نے رات کو سکون کے لیے بنایا تاکہ تمام انسان اور جانور آرام و سکون حاصل کر سکیں۔ اور یہ بھی کہ وجعلنا النہار معاشا، دن کو معاش کا ذریعہ بنایا تاکہ لوگ کاروبار میں اشتعال اختیار کریں۔ یہ چیزیں روشنی میں ہی انجام دی جا سکتی ہیں، تاریکی میں نہیں ہو سکتی۔ دینی اور دنیاوی فتنے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذکر کر کے 4 چیزوں کی شر سے پناہ مانگی ہے۔
کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگلی سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا بیان ہے اور ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو مفسرین محققین فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کا موضوع الگ الگ ہے۔ سورۃ فلق میں 4 دنیاوی آفات و بلیات کی شر سے پناہ طلب کی گئی ہے، اور سورۃ الناس میں دینی شر اور فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وسوسہ شیطانی دینی فتنہ ہے، اور دینی فتنے کی دنیاوی فتنوں کی نسبت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کر کے صرف ایک دینی فتنہ یعنی وسوسہ شیطانی سے پناہ طلب کی گئی ہے، جبکہ اس سورۃ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے دنیا کے 4 شرور سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کیونکہ دینی فتنے کا اثر آخرت پر ہوگا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ دین کے معاملے میں ہمیں مصیبت میں گرفتار نہ کرنا، کیونکہ یہ مصیبت آخرت تک ساتھ جائے گی۔ مثلا اگر کوئی کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ مصیبت اسے جہنم تک لے جائے گی۔ اس کے برخلاف دنیاوی فتنہ تو زیادہ سے زیادہ کسی کو اس کی زندگی تک ہی مصیبت میں مبتلا رکھ سکتا ہے، اس کے بعد یہ تکلیف خود بخود رفع ہو جائے گی۔ گویا دنیاوی شرور کے اثرات عارضی ہیں، جبکہ دینی فتنوں کے اثرات دائمی ہیں، اسی لیے یہ زیادہ اہم ہے۔ مخلوق کی شر سے پناہ، ارشاد ہوتا ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی جو صبح کی روشنی کو رات کی طریقے سے پھاڑ کر نکالتا ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ کن چیزوں سے پناہ لیتا ہوں؟ من شر ما خلق، تمام ان چیزوں کی برائی سے جن کو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مخلوق کی شر سے پناہ میں رکھے۔ سورہ فلق کی ماں قبل سورۃ اخلاص ہے۔ اس صورت میں توحید کا مضمون بیان ہوا ہے اور اس صورت میں پناہ پکڑنے کا بیان ہے۔ ان دونوں صورتوں کا باہمی ربط جو ہے اس طرح ہے کہ پناہ وہی ذات دے سکتی ہے جو قادر مطلق ہو، صفات کمال کی مالک ہو۔ یہاں پر اعوذ برب الفلق میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ذکر ہے، اور اسی صفت کے نتیجے میں ہر چیز کو اس کے کمال تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے۔ ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ یعنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے حد کمال تک پہنچانے کے ذرائع مہیا کرنا۔ چنانچہ انسان کو حد کمال تک پہنچنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی۔ خوراک، لباس، مکان، سایہ، گرمی، ہوا وغیرہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت ربوبیت کے مطابق مہیا کرتا ہے تاکہ ہر چیز اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔ اس مقام پر دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ شر سے بچنا انسان کا فطری حق ہے۔ اگر وہ شر سے بچ جائے گا تو اس کے لیے کامیابی کے ہزاروں دروازے کھل جائیں گے، اور اگر انسان شر سے نہ بچ سکا تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمام مخلوق کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ان میں سے 3 چیزوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ان کا شر اور فتنہ زیادہ نمایاں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شر کی 2 قسمیں ہیں، حسی اور معنوی، یا ظاہری اور باطنی۔ اور پھر یہ ہے کہ شر ہر ایک چیز کے ساتھ منسلک ہے۔ مثلا عبادت کا شر یہ ہے کہ اس میں ریاکاری آ جائے، اگر ایسا ہوا تو عبادت نہ صرف بے معنی ہو جائے گی بلکہ وبال جان بن جائے گی۔ گویا عبادت جیسی اچھی چیز میں بھی اگر ریاکاری پیدا ہو گئی تو وہ شر میں داخل ہو جائے گی۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ شر یہ ہے کہ انسان ان پر ایمان نہ لائے، ان کی تکذیب کرے اور ان کی اطاعت سے روگردانی کرے۔ ایسا شخص انبیاء علیہم السلام کے اعتبار سے شر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ بھی شر ہے، حالانکہ ایمان ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر انسان کا ایمان کمزور ہو جائے، اس میں نفاق پیدا ہو جائے، شرک کی ملاوٹ آ جائے، یا کوئی انسان مرتد ہو جائے تو یہ ایمان کے اعتبار سے فتنہ ہوگا۔ ان تمام قسم کے شرور سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص شر سے بچ نہیں سکے گا تو کوئی کمال حاصل نہیں کر سکے گا۔ شر سے بچنا انسان کا فطری حق ہے، اور یہی مقصد حاصل کرنے کے لیے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ایک اصولی بات ہے کہ کسی چیز سے کما حق کا وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو شر سے بچانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کھیتی بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے اور فصل کی امید رکھتا ہے، مگر فصل حاصل کرنے کے لیے اسے شر سے بچانا سب سے پہلی ضرورت ہے۔ بیج کو کیڑے سے بچانا ہوگا، فصل طوفان اور یالہ بارش سے محفوظ رہے گی، تب کسان اس سے مکمل فائدہ حاصل کر سکے گا۔ اسی طرح فصل کو اپنی روشنی اور گرمی کی ضرورت ہے، اگر یہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی تو فصل مرجھا جائے گی۔
مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے، لہذا فصل کو ہر قسم کے شرور سے بچانا ضروری ہے۔ دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اگر کمال حاصل کرنا ہے تو دین کو نفاق، شرک اور بدعقیدگی کے شرور سے بچانا ہوگا، ورنہ صحیح نتائج پیدا نہیں ہو سکتے۔ اندھیرے کا شر کیا ہے؟ فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، میں پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس غاسق کی شر سے پناہ مانگو جب یہ چھپ جاتا ہے۔ جب چاند چھپ جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اندھیرا شر کی بنیاد ہے، اس میں طرح طرح کے شرور پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا شر یہ ہے کہ جب اندھیرا شروع ہوتا ہے تو شیاطین اور جنات پھیل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اندھیرے کی ابتدا ہو تو بچوں اور جانوروں کو باہر نہ نکالو تاکہ وہ شیاطین اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ شام کے وقت شیاطین اور جنات پر افراتفری کا عالم ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اس لیے اس وقت بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے، کہیں وہ ان کے اثرات کا شکار نہ ہو جائیں۔ البتہ جب اندھیرا خوب جم جائے اور کچھ وقت گزر جائے تو پھر باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں، اس وقت تک شیاطین کی افراتفری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت موذی قسم کے جانور بھی نکلتے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفر کے دوران اگر رات ہو جائے تو آرام کرنے کے لیے سڑک سے ہٹ کر سو جانا چاہیے تاکہ کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو وغیرہ کی شر میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وہ بھی اپنے شکار تلاش کرنے کے لیے رات کو نکلتے ہیں۔ اسی طرح چوری بھی عام طور پر رات کو ہی ہوتی ہے، بسا اوقات جانیں بھی تلف ہو جاتی ہیں، مال چلا جاتا ہے، آبرو کو خطرہ ہوتا ہے، یہ سب طریقے کے فتنے ہیں۔ جادو، سحر اور باطل عملیات کرنے والے لوگ بھی زیادہ تر رات کو مصروف عمل ہوتے ہیں، دن کی روشنی میں ان کی کامیابی کے امکانات کم ہوتے ہیں، اسی واسطے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، میں پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جائے۔ جادو کا شر، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں گروہوں میں پھونکنے والی عورتوں کی شر سے۔ نفاثات مؤنث کا صیغہ ہے جس کا معنی جادوگر عورتیں ہیں، جس طرح مرد کرتے ہیں اسی طرح بعض عورتیں بھی اس کام کی ماہر ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لبید بن الاسم اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا، تو نفاسات سے مراد جادوگر عورتیں ہوا، اور اگر نفاسات سے مراد نفس لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ ان نفوس کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جو گروہوں میں کالا علم پھونک کر شر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال جادو کرنے والی عورتیں ہوں یا عام نفوس، ان کے شر سے پناہ حاصل کرنے کا سبق دیا گیا ہے۔ محققین مفسرین فرماتے ہیں کہ نفاسات سے مراد پارٹیاں اور گروہ ہیں، نفس سے مراد باطل پروپیگنڈا ہے، اس بنا پر معنی یہ ہوگا کہ میں غلط پروپیگنڈا کرنے والی جماعتوں کی شر سے رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں۔ جس طرح جادو کرنے کے لیے گروہوں میں پھونکا جاتا ہے، اسی طرح اذہان کو متاثر کرنے کے لیے بھی غلط پروپیگنڈا کرنے والے پروپیگنڈا پھونکتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے صحیح اعتقادات آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگتے ہیں۔ یہ جتنی بدعات پھیلی ہیں، شرک کے جراثیم پائے جاتے ہیں، یہ سب باطل پروپیگنڈے کا اثر ہے۔ ادیان باطلہ والے اس قدر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان خراب ہو جاتے ہیں۔ ہٹلر کہا کرتا تھا کہ اس قدر جھوٹ بولو کہ 100% جھوٹ بھی سچ نظر آنے لگے۔ یہ پروپیگنڈے کے اثرات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اعتقاد ضعیف ہوتے ہیں، پھر بالکل باطل ہو جاتے ہیں اور یقین ختم ہو جاتا ہے۔ عیسائی مشینریاں اسی پروپیگنڈے کے زور پر کامیاب ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے عیسائی پادریوں کا قول ہے کہ کوشش کے باوجود اگر کوئی مسلمان عیسائی نہ بنے تو مسلمان بھی نہ رہے، اس کا اعتقاد اس قدر تو فاسد ہو جانا چاہیے۔ ادیان باطلہ کا پروپیگنڈا، نفاسات سے مراد اگر غلط پروپیگنڈا ہے تو یہ بھی اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے۔ ہندو مت جیسے طریق مذہب پیروکاروں نے اپنے پروپیگنڈے کا دائرہ کار امریکہ تک وسیع کر رکھا ہے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو ہندو بنا لیا ہے۔ مرزائیوں نے زبردست پروپیگنڈے کی بدولت اپنی شاخیں ساری دنیا میں پھیلا رکھی ہیں۔ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں کے ایمان خراب ہوتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ سیاسی طور پر بھی پروپیگنڈے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ باطل پارٹیاں محض پروپیگنڈے کے زور پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں اور صحیح لوگ پروپیگنڈا نہ ہونے کی بنا پر ناکام ہوتے ہیں۔ غلط کار لوگوں کا پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حسد اولین کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ حسد بہت بری بیماری ہے۔
کائنات میں سب سے پہلا کبیرہ گناہ حسد کی وجہ سے سرزد ہوا، جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ یہودی اور نصرانی محض حسد کی بنا پر نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لائے۔ حسدا من انفسہم، وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی ہماری قوم بنی اسحاق سے آتا، یہ دوسری قوم سے کیوں آیا، اس لیے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے بنی اسماعیل سے حسد کیا۔ یہودی اور نصارہ حسد میں مبتلا ہو کر ایمان سے محروم ہو گئے۔ حسد حرام ہے۔ حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص میں کوئی کمال دیکھ کر دوسرا کہے کہ اس کے پاس یہ خوبی کیوں ہے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ حاسد اللہ تعالیٰ کی حکمت اور نظام قدرت پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر کسی میں خوبی دیکھو تو اس کی برائی طلب کرنے کی بجائے اس جیسی خوبی خود میں بھی طلب کرو۔ مسلم و ترمذی میں ہے کہ ابن السلد ساری عمر سچے مذہب کی تلاش میں پھرتا رہا، کبھی عیسائی بنا، کبھی یہودیت اختیار کی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو بدبخت حسد میں مبتلا ہو گیا۔ کہنے لگا، وہی مجھ پر کیوں نہیں آئی؟ اسی حسد کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حالانکہ وہ بڑا قابل آدمی تھا، بڑے پائے کا شاعر تھا۔ اس کا دیوان پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتے کہ وہ کس قدر حق کا طالب تھا، مگر حسد کی وجہ سے کفر کی موت مرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد ایسی بیماری ہے جو یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ شر سے بچنا انسان کا فطری حق ہے۔ اگر انسان اس سے بچ جائے گا تو اس کے لیے کامیابی کے ہزاروں دروازے کھلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام کائنات کا ربط خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، اب صرف وہی ہے، لہذا شرور اور فتنوں سے بچانے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ رب العزت اسے فتنوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ فلاح کا مدار اسی پر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنوں اور شرور سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔